بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیسن میں ہم سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھے ہیں۔ اب ہم اس میں سورہ فلق اور دیگر صورتیں اور نماز کے طریقے و تسبیحات کو پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کلاس نمبر 8، سورہ فلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ اے نبی، دعا میں یوں کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے اور اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا پھیل جائے، اور گروہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے، یعنی وہ عورتیں جو جادو کرتی ہے وہ، اور حسد کرنے والے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ تو اب ہم سیکھیں گے سورہ ناس کو۔ سورہ ناس یہ قرآن شریف کی سب سے آخری سورت ہے، اور یہ یہاں اس لیے ذکر کیا تاکہ جو شخص تعلیم الاسلام حصہ اول کو پڑھے اور نماز پڑھنا اسٹارٹ کرے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ ناس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس۔ اے نبی، دعا میں یوں کہو کہ میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، مالک الناس، آدمی کے بادشاہ، الہ الناس، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے۔ تو پھر سے اور ایک مرتبہ پڑھتے ہیں سورہ ناس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ پڑھیے آپ لوگ۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ رکوع یعنی جھکنے کی حالت کی تسبیح، سبحان ربی العظیم، یعنی جب ہم رکوع کریں گے تو رکوع میں یہ پڑھیں گے۔ اس کا معنی ہے پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ قومہ یعنی رکوع سے اٹھنے کی تسمیع، یعنی جب رکوع سے اٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، معنی اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اب اسی قومہ کی تحمید، اب سیدھا کھڑے ہونے کے بعد مقتدی یہ کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے ہی واسطے تمام تعریف ہیں۔ پھر اب سجدہ جب کرتے ہیں، سجدہ میں کیا تسبیح کہنا چاہیے اس کا یہ ہے، نہیں سجدہ یعنی زمین پر سر رکھنے کی حالت کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی، پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی، یعنی بہت بلند و بالا مرتبہ والا پروردگار کی۔ تشہد یا التحیات، تشہد یعنی لوگوں میں بہت مشہور ہے التحیات کہہ کر کے، تو اب ہم آپ کے سامنے تشہد اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ التحیات للہ والصلوات، تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام تم پر ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں، یعنی رسول ہیں۔ اب درود شریف، اس درود کا دوسرا نام درود ابراہیم ہے، چلیے پڑھتے ہیں۔ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کا ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم تو کچھ جان ہی گئے ہوں گے۔ پھر درود شریف کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ بھی کہتے ہیں اس کو، کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی نفس پر بہت ظلم کیا۔ وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، اس میں شک نہیں کہ تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، پس تو ہی اپنی طرف سے خاص بخشش مجھ کو بخش دے۔ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی رحم بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد سلام، یعنی جب یہ دعائے مسئلہ ہونے کے بعد یہ سلام پڑھتے ہیں داہنے کی طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمتیں۔ پھر سلام ہونے کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ دعا یہ ہیں، ویسے ہی پڑھیے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ پھر دعائے قنوت جو وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں ہم تیسرے رکعت میں، کہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ویڈیو لمبا ہونے کی وجہ سے ہم نے ترجمہ نہیں کیا، انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں ہم کر دیں گے کبھی موقع ملے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔